وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلخ مثل مصباح الدجى المتوقد من كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نقال لملحد وأحسن من كلم تركت عيني وأجمل من كلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں وہی لامکاں کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے حمداں سنامات تسبیحاں تعلیلاں تکبیراں تمجیداں سب وحدہ لا شریک لہو واسطہ جتھے چاندہ ہے جی میں چاندہ ہے جتنی چاندہ ہے جنوں چاندہ ہے جنج چاندہ ہے عزت دے دیندہ ہے جے عزت دینا نہ چاہے تو لب سکتی نہیں تو جے ذلیل نہ کرنا چاہے کوئی کر سکتا نہیں اپنی قدرت اس انج دسی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب جے وہ مارنا چاہے تو ٹردیا پھردیا بندہ مریا ہی رہندا ہے تو جے وہ زندگی دینا چاہے تو گردن کٹی ہوئی ہو دھڑ کربلا میں ہو اور سارے نوکے نیزہ پہ ہو پھر بھی آیات قرآن کی تلاوت قبضہ اس کا ہے قدرت اس کی ہے طاقت اسی کی ہے وہی ہے جس نے دنوں میں سے دن کو افضل کر دیا سب علماء دے تشریف فرمائے جتوں غلطی کرا میں نے پڑھ لیں دن سارے اس نے بنائے ایک دن کو سید کیا ہے الجمعہ تو سید الایام دیاڑے سارے انہیں بنائے کوڑے تو میرے بنائے نہیں 7 دیاڑے بنائے بچوں ایک نو سید کر دیتا پانی سارے انہیں پیدا کیتے بچوں ایک نو زمزم کر دیا کار سارے انہیں بنائے ایک نو بیت اللہ کہہ دیتا کتاباں ساریاں انہیں پیجیاں ایک نو ام الکتب کہہ دیتا او بیلیا سال سارا ہو دا ہے 12 دے 12 مہینے ہو دے بنائے ایک نو بچ رمضان کہہ دیتا کلیجے دے ٹکڑے ہو سال سارے ہو دے نے پر ایک سال نو حج اکبری کہہ دیتا خدا کے بندو بالکل اسی طرح جنہوں نے دنانیاں وچوں دیاڑے نو افضل کیتا تو دنہ وچوں دنہ نو مہینیاں وچوں مہینے نو وقتوں وچوں وقت نو دن کو بھی وہی خدا ہے رات کو بھی وہی خدا ہے دوپہر کو بھی وہی خدا ہے حضرات علماء کرام توجہ فرمائیں
تو اس طرف توجہ فرمائیں وہ جو حدیث قدسی ہے جس میں وہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ تعالی ینزل، حق تعالی سبحانہ نزول جلال فرماتا ہے رات کے پچھلے پیر، رات کے ہے گل او دے وچ وی ہے، دیہاڑی نہیں نزول جلال فرماتا، مغرب ویلے نہیں فرماتا، فجر ویلے نہیں فرماتا، عشاء ویلے نہیں فرماتا، رات کے پچھلے پیر وہ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، پھر اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دو، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ اس کو روزی دے دو۔ دیہاڑی بھی ہوئی رب ہے، راتی بھی ہوئی ہے، یہ پچھلے پیر کا کیا چکر ہے؟ پچھلے پیر کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کان کھول کے دل کے سنو تو گالے بھی سرکار دیئے، دو دیئے نہ چار دیئے، گالے بھی پچھلا پیر کیا ہے؟ فرمایا لوگو یہ وہ وقت ہے جب آمنہ کے لال نے دنیا میں قدم رکھا تھا، تم اپنے بیٹے کی سال کے بعد سال گرا کرتے ہو، خدا ہر روز اس لمحے جس لمحے آمنہ کا لال دنیا میں آیا ہے نزول جلال کر کے فرماتا ہے او ویلا میرے یار دے آؤں گئے تسی منگی جاؤ میں دیتے گا۔ اچھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ہاتھ اٹھے کرو، بول لے او شیرو لبیک، اور زور دے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، اور اچھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آج ہی اپنی عادت بنا لو اس محبوب کو لبیک کہنے کی، قیامت کے دن جو تمہیں لبیک کہے گا تم مشکلات میں پھنس جاؤ گے، مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ اندھیری قبر میں تمہیں روشنی کی ضرورت ہوگی، اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل سے گزرنا پڑے گا، اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ ما جناس و بعضهم علی بعض، جس معاشر کے میدان میں سمندر کی نہروں کی طرح بندہ بندے سے ٹکرائے گا، وہاں تمہیں ایک ہستی کی ضرورت ہے۔ آج ہی اس ہستی کو لبیک کہنے کی عادت بنا دو، کہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، دو دیے نہ چار دیے، ہاتھ رکھ کے بولو دو دیے نہ چار دیے، آر دیے نہ پار دیے، اور کیڑی گل ہے؟ اللہ سبحانہ جل جلالہ و من والو اعظم شانہ و تم برہانہ ارشاد فرماتا ہے یا محمد ما خلقت الدنیا وما فیہا الا لیحرفہم کرامتک ومنزلتک عندی۔ فرمایا محبوبہ پیاریا تینوں گل تیرا رب دسے، ایک کائنات جڑی میں تخلیق کیتی ہے اور مقصد ہی میرا کوئی نہیں، صرف اس واسطے تخلیق کیتی ہے کہ ذرے ذرے پر، کونے کونے پر، کنج کنج پر، خشک و تر پر، بحر پر پر، برگ و ثمر پر، ہر ایک شے پر یہ ظاہر ہو جائے کہ رب کی نگاہ میں مقام مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ تیرا کیا کو سبحان اللہ۔ اے نمازوں سے بعد ہی گل ہے، چند مکھڑوں تے کلیجے دیو، ٹکڑیوں تے اکھاں دیو، تارے ہو، یہ روزے بعد کی بات ہے، یہ حج بعد کی بات ہے۔ ادھر میری طرف توجہ کریں، میری طرف، میرے بچوں، یہ بعد دیاں گلاں نے۔ آج یہ تے پتروں لا الہ الا اللہ پڑھنے علیہ کوئی نہیں سی،
جی 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 جی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت نور مصطفیٰ لشکارے مار رہا تھا. اس ویلے ابھی آدم پاک کا جثہ بھی نہیں بنا تھا تو کون دیکھ رہا تھا؟ بتائیں نا. جب جثہ بھی نہ بنا ہو اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہو تو پھر سمجھ جا گل آدم دی نہیں گل ساری سرکار. گل سمجھ آئی؟ ایک گل تو بگانا نہیں سن سکیا تھے بڑے نہیں سن سکتے. گل ہے سرکار دی. کنت نبیم آدم بین الماء والتین، میں ادوں بھی نبی ساں جدوں آدم اجے مٹی تے پانی وچ سی. اچھا جو پانی اور مٹی کے مرحلے میں ہو ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی، ابھی روح بھی، ہاں ہم جس کی نسل ہے اس کی تو ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی. تو جدی گل پہ کر دیں ہاں چنو دیکھ رہے تھے کہ کیسے بنایا جا رہا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی پر میری ماں باپ قربان ہو جائے. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کٹ کڑا کے دیتے اے ساڑھے نات خان تو پتہ نہیں ادھروں ادھروں سنگیاں دا کلام پڑھ دینا اعلیٰ حضرت دا پڑھیا کرو. اے مولا علی دی منقبت کتنی سونی انہوں سنائی، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کی یہ منقبت پڑھی جاتی ہے مولا علی کی، خدا دی قسمیں تھے کڑا کے نکل جانے. عشق محبت عشق محبت زور ہاتھو تیرا کیا ہے اور زور اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی کٹ کڑا کے دیتے. آپ فرماتے مل کے خاصے کبریا ہو، مال کے ہر ماں سوا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو. یا رسول اللہ بندے کتنے سمجھ سکتے ہیں؟ انہوں بندیاں سمجھنا. انہوں نے ایک جیت دیکھی ہے کہ آپ کعبے کے گرد پھرتے ہو. ان کو کیا پتا جب آپ نے جنم لیا تو کعبہ کدھر جھکا ہے. یہ صرف دیکھتے ہیں کہ حضور قرآن پڑھتے ہیں، پر ان کو یہ کون بتائے کہ قرآن مصطفیٰ کو پڑھتا ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ آمنہ اور عبداللہ کے لختے جگر ہیں، پر انہیں کون بتائے کہ تخلیق آدم کا سبب بھی نور مصطفیٰ ہے. یہ صرف یہ دیکھتے ہیں صورت بندہ بشری لباس تو جتے نوری نہ جا سکے ہاتھ جوڑ لوے بھائی سائیوں ہونے تو سے آپ ہی جاؤ اگے میں نہیں جا سکتا. یہ مطلب ہے نور بھی اتھے نہیں پہنچیا جتھے حضور پہنچے. کہ حضور دا کوئی معاملہ نور تو بھی اگے ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جبریل دے نوری ہونے شک ہے؟ اچھا بولو. وہ تو کھلو گیا جا کے، کھلوتا کہ نہیں؟ حضور فرمایا چلنا، انہیں کہا نہیں جبریل تو بشر نہیں نا، یا بشر ہے؟ اچھا بولو. وہ تو نور ہے نا. وابی پرامہ دے نیڑے بھی نور ہی ہے نا، این غین ساریاں دے نیڑے نور ہی ہے نا، تو توڑے میرے نیڑے بھی نور ہی ہے نا. تو جتھے نور نہ پہنچے اتھے حضور پہنچ جان تو دیوانیاں سمجھ پھر گل ساری سرکار. یا رسول سمجھ دیوانے سمجھ. عقل عالم سے ورا ہو، اشارہ کرتی ہو چاند ٹوٹ رہے ہیں سونے عقل عالم سے ورا ہو. بندے دے اشاریاں کیتی ہیں تو بلب نہیں پجدا چند کتھوں ٹوٹ دیں. ارادہ کرتے ہو سورج مڑتا ہے. انسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوحا الیہ ورأسہ فی حجر علی ابن ابی طالب فلم يصلي الاسراء قالت رأيت حتى غربت الشمس قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن عليا في طاعتك وطاعة رسولك اللهم اردد عليه الشمس قالت فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعدما غربت. اسماء بنت امیس
یہ جانتے ہو کون ہے؟ جانتے ہو صدیق اکبر کی بیوی ہے پہلے، مولا علی کی بعد میں ہے، چونکہ صدیق اکبر پاک کے وصال کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا ہے مولا علی نے۔ ادھر آنکھوں سبحان اللہ، یہ جڑے پاؤنک دن صحابہ نو نا انہاں دلیاں تک بھی یہ پیغام پہنچے، جو بھونکتے پھرتے انہیں کیا خبر، یہودیاں نصرانیاں نے سانو پھاڑن واسطے کہانیاں کڑ لیاں، سب پچھے ٹر پیندے ہیں۔ کدے ان کے بارے میں شک نہ کرنا جس نے مصطفیٰ کو کندھے پر اٹھایا ہو، کبھی اس کے بارے میں شک نہ کرنا رب کے محبوب نے جسے مراد کہا ہو، اور کبھی اس کے بارے میں شک نہ کرنا کہ حضور نے فرمایا تیاں چاہ دو سن میریاں جے چاہی ہونیاں ایک ایک کر کے عثمان کو دے دیتا تے کدے او دے نال بغض نہ رکھنا جنوں شیر خدا دا کہندے تے جیڑا مشکل کشا ہے تے جیڑا تاجدار حالت ہے تو جو مظہر العجائب والغرائب ہے۔ حضور نے فرمایا نمازی نماز پڑھ لے، مومن تب ہوگا جب کلیجے میں علی کی محبت۔ بولو زور دے۔ لیکن اگر ہوتا نا ادھر کوئی مجمع شیعوں کا انہاں محول چک 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 کے کتھے لے جانی سی، تساں ہے ہی سنو نعرہ تحقیق نہیں، میں نے سمجھ آئیے جی نعرے بھی نعرہ تحقیق اجے بھی نہیں سمجھ آئی، تساں زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، سنیوں زندہ ہو جاؤ، اتنا جذبہ تواڈے اندر ہوئے کہ کوئی بدبخت صحابہ دے بارے خیال بھی نہ لے آ سکے میلا۔ نعرہ تحقیق اور زور لاؤ ذرا، نعرہ تحقیق، ہن بولو نعرہ حیدری، پھر بولو نعرہ حیدری۔ شک نہ لانا، شک لاؤ گے پترو جے کدے شاگرداں نوں آکھو نالائق نے تو سمجھ آندی ہے استاد ٹھلا ہے، اچھا بولو، جے آکھو شاگرداں نوں نالائق نے تو پھر کون ٹھلا ہے؟ ساریاں نوں تسی جناب کہندے ہو بھئی اس استاد نے صرف ایک نوں تیار کیتا ہے باقی سارے انجی، ایدا مطلب ہے استاد ماہر نہیں، تو جس سے ماہر نبیوں میں کوئی نہ ہو، جس سے ماہر رسولوں میں کوئی نہ ہو، تیار وہ کرے، پھر اگر تیار وہ کرے تو پھر ابو بکر صدیق کیوں نہ، اگر پڑھانے والا وہ ہو تو پھر عمر فاروق اعظم کیوں نہ ہو، تربیت مصطفیٰ کی ہو تو عثمان نورن علی نور کیوں نہ ہو، اور اگر پیشوائی اور رابری مصطفیٰ کرے تو پھر ابو طالب کا بیٹا تاجدار حلتا کیوں نہ ہو۔ سمجھ جاؤ گل ساری، کسی ایک تے بھی اعتراض کیتا ہے تو اعتراض سائیاں تے جانا ہے، تو سائیاں تے اعتراض نہ کرو، نہ کرو سائیاں تے کدے نہ اعتراض کرو نہ کرن دیو، گل پھر سمجھو گل لمبی نکل گئی، دور نکل گئی گل، اب سمجھو کیا بیان کرے کوئی بندہ عقل عالم سے وراؤ۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضور علیہ السلام پر وحی اتر رہی تھی اور آپ کی گود کے اندر سر اقدس تھا، آپ کا سر اقدس مولا علی کی گود میں تھا، تو مولا علی پاک نماز دا ٹائم ہو گیا، آج عصر دی نماز نہیں سی پڑی تو ٹائم جاندہ سی، سورج غروب ہو رہا تھا، تو غروب ہو رہا ہوئے تو انجی مکروہ ٹائم ہوتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ پاک نے ابھی نماز نہ پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا دس ہو علی کیا بات ہے، رو رہے ہیں، انہوں نے کہا حضور نماز جاندی ہے سردی چلی گئی، فرمایا تو پھر رویا کیوں ہے، پڑھ لیتا مجھے جگا لیتا، انہوں نے کہا نمازی ہوں پر ایسا بھی نہیں، دھیان کرے ہے، آپ نے فرمایا نمازی ہوں مگر ایسا نہیں کہ تجھے بے آرام کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دو، سونیا تو اڑیاں آنکھاں بند سن، میں تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھیا، فرمایا 10 پھر تم ادا کرنی ہے یا قضا،
تو جو مقام مستویٰ کو پہچانتے ہیں نا ان کا یہ حال ہے. حضرت علی جان دے سن. حضرت علی نے عرض کی تھی حضور پھر ادائی. پھر اللہ پاک نے عرض کی تھی حضور نے اللہ اے علی تیری اور میری اطاعت میں تھا. تیری اور میری اطاعت میں تھا. سورج پلٹا تو اسماء بنت عمیس کہتی ہیں میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ڈوب چکیا سی. پھر میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا نکل کے پیچھے آ گیا. اسی کو حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ دونوں تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے. اب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں گل ساری. اب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. تاجدار ختم نبوت ذرا زور دے زور. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ حضور دا مرتبہ پچھانو حضور دا مقام پچھانو. کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر حضور کے برابر بھی نہیں ہے. آگے دوسری بات ہے سمجھ میں آئی. نفس نبوت میں وہ جو علماء نے لکھا ہے کہ نبی سارے برابر ہیں وہ اور مسئلہ ہے. حضور کے پلے کا کوئی نہیں ہے. دماغ میں رکھو جتنی امتاں آئیاں ہر امتی اپنے رسول پر درود پڑھتا تھا. اے تسی تمہیں وکھرا نہیں پڑھ دے سارے پڑھ دے سن. اے علماء ذویل اکرام تشریف فرمائیں. ان کی خدمتوں میں بھی گزارش اور آپ کی خدمتوں میں بھی معروضات پیش کرنے لگاؤں. ہر ایک نبی کا امتی جب درود پڑھتا تھا اسے صرف ثواب ہوتا تھا. بس کیا ہوتا تھا؟ بس ثواب ہوتا تھا. لیکن آپ ابھی درود پڑھو آپ کو صرف ثواب نہیں ہوگا. ہر ایک نبی پر پڑھنے والا درود جب مصلی علی النبی یعنی نبی پر درود پڑھنے والا جب وہ صلات بھیجتا تھا اسے صرف نیکی ملتی تھی بس. لیکن آمنہ کے لال کے امتیوں کا انعام دیکھو. آپ ابھی درود پڑھیں نیکی وقت ملے گی تو اس بندے تے رب داوری درود وقت بھیجے گا. تیری اور میری یہ اوقات کہ ہم پر رب درود بھیجے. کہاں ہم پنڈا گناہ دیاں کتھے ہو پروردگار پر گل نہ گناہ دیئے نہ پروردگار دی گل ساری سرکار. پروردگار بھی ہوئی تو درود پڑھنے والے بندے بھی ہو دے. لیکن بدل گیا کون محبوب. کون بدلا؟ لا الہ الا اللہ. ہر ایک امت نے کہا ہے ہر ایک امت نے. آپ بھی اور میں بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لیکن کل قیامت کے دن آپ آگے جائیں گے وہ پیچھے. اس کا کیا مطلب بتائیں مجھے کیا مانا؟ آپ آگے وہ ساری امتیں پیچھے. اور اگر انہاں بچوں کوئی بچ بڑے بھی تواڈے فرشتیاں دے ہتھاں ڈنڈے ہونے پیچھے ہٹوئے کون ہے؟ اگے موسوی پیچھے ہٹو عیسوی پیچھے ہٹو ابراہیمی اگے پیچھے ہٹو یوسفی پیچھے ہٹو الیاسی پیچھے ہٹو سارے پیچھے ہٹو. تو کون ہے؟ محمدی. ویلکم آگے آؤ. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں تمہیں نماز آگے کر رہی ہے تمہیں روزہ آگے کر رہا ہے تمہیں حافظ قرآن ہونا آگے کر رہا ہے. کون کر رہا ہے آگے؟ لا الہ الا اللہ کا صرف یہ اتنا کلمہ بھی آگے نہیں کر رہا. تمہیں جو آج آگے کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ. سمجھو نماز اپنی تھا وہ میں آخری 5 منٹ میں نماز دی نصیحت کروں گا. روزے دی بھی گل دساں گا. نماز کی بھی فضیلت بتاؤں گا. پڑوسی کی بھی فضیلت بتاؤں گا. توبہ کی بھی برکت بھی بیان کروں گا. لیکن یہ سارے اعمال جسم ہے. جسم جان نہیں ہے. یہ جسم ہے جان ہے تو آمنہ کے لال کا عشق ہے. وگرنہ بتاؤ مجھے منافقوں کی نمازیں کیوں نہیں قبول ہوئی؟ ایدہ جواب کوئی بندہ مجھ میں جھوٹ کے منو دے دے کوئی مولوی پرا دے دے کوئی عالم دے دے کوئی پیر دے دے کوئی فقیر دے دے. وہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے
وہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتے تھے؟ اٹھاؤ اور بخاری دیکھو، منافقوں نے جب علیحدہ مسجد بنائی اور انہوں نے جب نماز شروع کی انہوں نے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اٹھاؤ بخاری، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اے جھوٹن، اے پڑھ کیا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن میں اس سے بڑا سچ اور کیا ہوا، اس کے برابر ہے تو سارا قرآن سچا، لیکن ایسی سچائی دے بر الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں کے دے واسطے، پورا مجمع بولے کے دے واسطے، اے وہ جھوٹ بول رہے، لیکن بخاری اٹھائیں یکذبہ اللہ، اللہ نے ان کی تکذیب فرمائی، اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے کہ الحمدللہ نے فرمایا محبوبہ میری حمد بھی او کرے جدے کلیجے وچ تیرا پیار، ہن بولو گل ساری، نمازیں قبول نہیں منافقوں کے اعمال قبول نہیں، روزہ رکھیں تو روزہ قبول نہیں، داڑیاں رکھیں تو داڑیاں قبول نہیں، پگڑ بننے تو پگڑ قبول نہیں، تو حضور کا عاشق یمن میں بھی ہو، منافق مدینے میں بھی ہو تو مردود ہے، اور عاشق یمن میں بھی ہو تو مقبول ہے۔ یہ مطلب گل مدینے دی بھی نہیں، گل ساری بھئی یہی مدینہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، جو یہاں رہتے تھے بیماری کا شکار ہو جاتے تھے، ان کے جگر پھول جاتے تھے، ان کو سانس کی مرض ہو جاتی تھی، حضور علیہ السلام نے قدم نہیں تریا بلکہ اس اٹھ نے قدم تریا، ڈاچی نے جدے اٹھتے حضور سے بس ڈاچی نے پیر تریا ہے، رب نے فرمایا محبوبہ اس سواری کے قدم کی قسم جس پر تو سوار ہے اب یثرب نہیں مدینہ منورہ طیبہ تابہ ہو گیا ہے۔ اٹھاؤ بخاری، راویہ ہیں میری اور آپ کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سچے پیو دی سچی تھی، سچے نبی دی سچی بیوی، سچیاں مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں جدوں کوئی بیمار آتا حضور علیہ السلام دے منہ جاتے تھک مبارک ڈال دیں دے اپنا، یا پھر مٹی دے منہ پا دیں دیں، اور حضور سے میں نے پوچھا حضور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں ہمارے تھوک میں بھی شفا ہے اور جہاں ہم قدم دھر دیں مٹی میں بھی شفا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سب کتوں سے جو حضور کی عظمت پر ڈاکے ڈالتے پھرتے ہیں اور چھپاتے ہیں شانے، بتاؤ قرآن میں یہ موجود نہیں ہے کہ یہ زمین ساری اللہ کی ہے؟ اچھا بولو، سٹیج والے جے کدے جاگتے ہو تو بولو، اور ساری زمین اللہ دی ہے کہ نہیں؟ ارض اللہ کا لفظ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو جڑی اللہ دی ساری زمین ہے وہ دے ساری وجہ شفا کن، نہیں تو جاؤ باروں گلی میں چکاؤ پکو پکے مارو، اے باروں گلی چکو پکے مارو کھاؤ، جاٹلے کی دھرتی پہ شفا نہیں، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس ہے اتھو باروں جا کے پکا مارو پہ بادشاہ بن اٹھے تو جتنیاں بیماریاں نہیں وہ بھی لگ جان گی، جاؤ ساری زمین خدا کی ہے، پر حضور نے فرمایا ریکتو بادنا تربتو اردنا، اللہ کی ساری زمین میں شفا نہیں، جہاں مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے رب نے وہاں شفا کی ہے تاکہ دنیا کو لگ پتا جائے محبوب کا مقام کیا ہے۔ یہ میں نہیں مقام رسول کو دے رہا، یہ تو اللہ نے دیے ہیں، میں تو بیان کر رہا ہوں، میں کتا کمینہ تے اونا کتیاں دا کتا جڑے مدینے دی گلی وچوں لنگ گئے، کلیجے دے ٹکڑے ہو سمجھو حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت نہیں تو بچتا پیچھے کچھ بھی۔ کیا تھا صحابہ کا؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، کیے تھے وہ تو حضور کے ساتھ کیے تھے۔ پھر کیا تھا؟ جب نئی بال کاٹنے لگے حضور کے انہیں ہو کیا جاتا تھا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک باری پھر سن لو تو مسلمانہ آمہ دی گل نہ کر رہے ہیں، اے فرق جے وہابی بھی تے صحابی بھی، اے نائی دا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہاں پر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو
بال بنوانے والا تو نائی کیا کرے گا؟ پہلے وہ پھرتا رہتا ہے جس کے بال بنانے، ادھروں کینچی مار دیا، ٹک 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 کر دیا، پیچھے آ جا سا، پھر ادھر آ جا سا، نائی انج ہی کردا ہے نا کہ پتہ تے تواڈے وچ بھی کوئی بیٹھے ہوے جے میں غلط کراں تو اٹھ کے آکھ دے انج نہیں کٹیا کرے۔ میں نائی نہیں ہوں پر نائی کے پاس تو جاتا ہوں نا، اس برکتاں والے بزرگ تو کوئی بھی خالی نہیں، یا حالی ہو اے جڑے ٹھنڈ منڈو تو سن لازمی جاندے ہو سو نہیں سمجھ آئی۔ داڑھی بھی بنانی ہو ایک پاسے کھڑا ہو کے بناتا ہے یا دوواں پاسے پھردا ہے؟ اچھا بولو۔ تے جے بال بنانے ہون پھر تے تریواں پاسے پچھو انہیں خط بھی کہنے اس میں اس طرح نال بنانا ہوندا ہے، ایسے نائی بھی گھومتا ہے۔ اب سنیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللہ کو یالک وطاب بیصابہ فما یریدون الا ان تکافیت۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا نائی بال بنانے لگتا صحابہ اس نائی کا طواف کرتے، جے جاگ دے ہو تاکو سبحان اللہ، پھر بولو بھائی کیدا طواف کرتے؟ اے ذرا اچھا بولو، کیدا طواف کرتے؟ اطافا یطوفو کا مطلب کیا؟ طافا یطوفو کا، او بھائی طافا یطوفو کہتے ہیں، طافا یطوفو طواف کرنے کو، اور اطافا بھی اس نائی کا طواف کرتے۔ تو اگوں آپ ہی دسیا پہ گل نائی دی نہیں، اے اگے آپ دسیا ہونا، دسیا ٹھہرو نا، ترجمہ سنو دے صحیح۔ وہ آدھے نا تابا بھئی فما یریدون، اور اے طواف کرنے دا انہوں دا اور کوئی مقصد نہیں سی الا ان تکا شعرتن، وہ اس لیے پھرتے تھے نائی کے گرد کہ جڑے جڑے بالے کٹی جاندے زمین تے نہ جاون ساڈے ہاتھاں تے آ جاؤں۔ گل ہلاک دی بھی نہیں، گل ساری ایک ہو گیا سی صحابہ، انہوں نے توحید نہیں سمجھ آئی سی، شرک تو انہوں نے کڈن والا خود حضور سن، تو کہہ دیں بڑا نا بھائی چپ کر کے نمازاں پڑھی دیا نا بالا نہ رکھے ہے، یہ شرک ہو جاتی ہے، مرک ہو جاتی ہے، ترک ہو جاتی ہے، چھرک ہو جاتی ہے۔ ان سے زیادہ توحید کو جاننے والا کوئی نہیں، اور بلکہ بخاری کی شریف کی حدیث ہے، سنو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، وہ فرماتے ہیں حضرت مسور بن مخرمہ کہ عروہ بن مسعود کو حضور نے مشرکین نے بھیجا کہ جا کر ان کی خبر لے کر آؤ، جاسوسی کر گیا، اس نے آ کر عجب تماشا دیکھا، ان عروہ جعل یرمق صحاب النبی بعینہ فقال ما تنغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحامۃ الا وقد دلق بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قادوا يقتتلون على بدوه واذا تكلم حبد وسبعتهم عنده وما يهدون اليه نظر تعظيم الله فرجع عروة الى اصحابه فقال اے قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وكسرى والنجاشي والله ان رايت ملكا قط يعظمه واصحابه ما يعظم اصحاب محمد انہیں جا کے گیا، انہیں کہا چھڑو تساں گلاں کر دیو، میں نے سوچی بستے تساں تے کال دیتا ہے، گیا میں جو کچھ پیک کے آیا سنو، اوتھے بندے حضور نے کھگورا ماریا 1400 نے ہاتھ ہلدی کر لیا، تمہاں تے کہا جان گے وہ تے نیڑے ہی نہیں جان دیں دے، تو جیڑے کھنگورے نو تھلے نہیں ڈگن دیں دے وہ مصطفیٰ نال تانوں کچھ کرن دے نے۔ ہن بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ہاتھ اٹھے گئے، لبیک 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 لبیک، یہ ہے اصحاب کا انداز، حضور کی محبت۔ ہن ذرا حضور دی محبت دی گل کرو جناب، بندیاں دی طبیعتاں وچ خلل پترو، ساریاں تبلیغاں تو وقت تبلیغ محبت مصطفیٰ، کان کھول کے سن لو، اس میں ذرا کوئی شک شبہ نہ کرے، دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا جو مصطفیٰ سے پھرے گا۔ میرے امام نے تو کہا ہی کہا ہے، یہ حدیث بھی ہے، امام نے بہت بات بریلی میں کہا ہے، مدینے والے نے پہلے اعلان فرمایا کہ میرا رب مجھے فرماتا ہے یا محمدو من ذکرنی ولم یذکرک، جس نے میرا ذکر کیا اور تمہارا نام نہ لیا،
فلیس لہ فی جنت النصیب، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ پھر احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، مل کے پڑھو نا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ لطف نہیں آیا تو سارے نہ پڑھ دے، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند، مسند کے نو آدھے اے مسند جیتا بنایا ہے، وہ پیر صاحبان جیسے بہنے نا انہوں کیا دے اچھا بولو، تو حضور دی مسند زمین تے ہے ہی ہے نا، پوری زمین ہی مسند ہے، مگر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کوئی جنا ایسا دکھاؤ نا جدی مسند عرش الہی ہوئے، عرش حق ہے مسند، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرو اے دیوانیوں، نمازاں بھی پھر پڑھاں گے انشاءاللہ بولو، داڑیاں بھی رکھاں گے انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ سنتیں بھی اپنائیں گے، مگر پہلے سمجھتے جاؤ آمنہ دلال ہے کون۔ اتنے ہی ساری کہانی رٹی چوڑ ہو جائے تو پیچھے بجدہ کہ تساں صحابہ جتنی نمازاں پڑھ سکتے ہو جواب دیو، روزے حج جو کچھ انہوں کیتے کر سکتے ہو، جن جہاد کیتے کر سکتے ہو، تو پھر سنو صحابہ کو فرمایا گیا آواز اونچی نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں کھینچ لو، جب میرا محبوب بات کر رہا ہو تو آواز اونچی نہ کرنا۔ اگر صحابہ کا یہ حال ہے تم اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا بچے گا کچھ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ادب مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ، اور سارے بولو کوئی چارہ، ہاں حضور دا جدوں ادب پیدا ہوئے گا انشاءاللہ پھر صحابہ دی بھی محبت جاگ جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، ادھر توجہ کرو ذرا، کوئی نہیں جڑا بھائی آئے گا بہ جائے گا ماشاءاللہ، توجہ۔ اگر حضور کی محبت ہو گئی قلب کے اندر پیدا تو پھر مزیدار ترین بات یہ ہے پھر آپ نہ صحابہ کے گستاخ رہیں گے نہ اہل بیت کے۔ اہل بیت کی وہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ دسو جنے ہو جہدے دل وچ حضور دی محبت ہو، وہ پھونک سکتا ہے اہل بیت سارے یک لخت بولو وہ بکواس کر سکتا ہے؟ سیدہ زہرا کے بارے میں وہ غلط کر سکتا ہے؟ حسن پاک کے بارے میں وہ غلط کر سکتا ہے؟ حسین پاک کے بارے میں کر سکتا ہے؟ پترو اہل سنت والجماعت ہیں ہم، اہل سنت والجماعت کا تو طریقہ یہ ہے، یہ اس گدھے کی بھی تعظیم کرتے ہیں جس پر حضور سوار ہوئے، یہ سنی کے بولو زور بولو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جو آپ یہ اس گدھے کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ بالکل اس میں کوئی دو ٹوک بات نہیں۔ گدھے دی کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ کیونکہ گل گدھے دی تو نہیں، گل تو سرکار دی ہے، سرکار جے دے تے بہ گئے نا ساڑھے نزدیک وہ بھی برکت آلہ ہے۔
اے ویکھو اے میں تانوں دسدا میں تے چادر دینا جی مینوں اے دے چپل اے چادر دے سے اے دسو اے کی ہے اے اونچا منہ چ بول کی تو خدا نو کہ لگے چادراں کتھے اللہ رب العالمین کتھے قادر مطلق تے چادر بنی کتھے بنائی کس کافراں نے تاغے بونے پھر انہاں دی چادر بنی منڈی وچ وکی کہ سنگی نے خریدی سائیاں نو دتی توحفہ سائیاں قبول کیتی جو مونڈے تے رکھی رب نے فرمایا یا ایھا المزمل او دنیا ران رب ہو کر چادروں کی باتیں کرتا ہے او بیان کیا گل چادر دی نہیں ہے گل ساری سرکار زندہ آباد زندہ آباد گل چادرہ دی نہیں گل سائیں دی ہے سائیں دی اللہ پاک نے دیکھے آپ سیدہ زہرا نال انی محبت کر دے نزول رب نے فرمایا محبوبہ جنت کی عورتوں کی سردار بنایا اور کوئی پونکے تو پونکے پیا فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار تیری لگتے جگر کو بنایا ہے اور سن محبوبہ جنت کے جوانوں کی سردار تیرے نواسوں کو دیا اور محبوبہ اے ابو بکر تینوں بہت چنگا لگ دے نا جنت دے 8 دروازے دے واسطے تڑپن گے کرو گلاں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں نہ صحابہ سے پھرنا کہ انہوں نے عظمتاں دے اعلان کسی ہوری نہیں سرکار نے کیتا ہے اور مولوی صاحب دی تعریف دیو محتاج پھر رل کے بولو محتاج یا کسی نعت خان کی منقبت کے محتاج ہاں مولوی نعت خان پیر میرے جیا کتا کمینہ اسی سارے محتاجاں انہاں دے ذکر دے مگر نہ انہوں نے تو حضور ہون تک سینے نہ لایا ہے اہل بیت کا ذکر ہو تو ایسے سنی کا چہرہ گلاب بن جانا چاہیے صحابہ کا ذکر ہو گلاب بن جانا چاہیے اور بی بی کا ذکر ہو تو وہ گلاب مہکنا شروع کر دینا چاہیے اللہ اکبر زور دے جواب دے یا رسول اللہ حق چار یار یا علی زندہ باد بس اے گلہ تساں یاد رکھنی ہیں بھئی حضور دی وجہ تو محبت کرنی ہے ہر ایک نال کرنی احترام کرنا اے مولوی صاحب سارے تو زیادہ عام بندے چو عزت ہوندی ہے مولوی ساڈے وچوں نہیں جی دسو جی کیوں مولوی صاحب تساں دسو فرشتیاں وچوں یا بندیاں وچوں ایمان نال دسو بندیاں وچوں ہی تسی حضور تسی مینوں بھی کہ سمجھدے ہو جنہاں وچوں تو نہیں سمجھدے ہو پوتاں وچوں دیواں وچوں بندیاں وچوں تو تسی اتے کیوں بیٹھے ہو جی 1.5 فٹ اتے کیوں بیٹھے ہو جواب دے جدو تسی بھی بندیاں وچوں میں بھی بندیاں وچوں اے ڈنگراں وچوں نا سارے بندیاں وچوں نے تو آڈا احترام کیوں ہے او پترا اسی کو کجاں بس جرا اتے بیٹھے ہوئے ہیں گل ساری سرکار کچھ نہیں ہے اور اے انہیں آزم اے آئے سٹیج دے بیٹھا ہے سٹیج دے جائے بیٹھا ہے ساڑھے کول بیٹھے ہیں اس کو بچے نعت پڑھنی تو یہ سارے اٹھ کے بسم اللہ جی آزم صاحب آئے آزم صاحب آزم تو انہیں چوبا کھے تیرے کو سونے بیٹھے ہوئے اللہ دی قسم چاہتا رنگ بھی تیرے تو چوکھا چٹا ہے ناک بھی سونا ہے اور خبردار کتا بھونکے کسی کی عزت اگر ہے تو ساری عزت مصطفیٰ کی بولو اچھا بولو اور زور لاؤ اور زور لاؤ ہاتھ اٹھے کھولو جی اینج کر کے اینج بولو سبحان اللہ آپ سنیں تو کیوں عزت کرتے ہیں میں نے مثال دی اس بچے کی کیوں جاندے ہیں نوٹ بھی بڑھاواں گے سنگی جڑے خدمت بھی کرنگے ایتھے نہ نعت پڑھنی تو ساؤتے بھی نوٹ سڑ دے ہو کیوں ممکن ہے انہیں 10 پڑھیاں ہوں ممکن ہے ایتھے بیے بیٹھے پڑھتی ہوئے ممکن ہے انہیں 2 سورتاں آمدیاں ہوں ممکن ہے بیٹھے ہوئے جڑا 600 سورتاں پڑھیاں ہوں
6 سورتاں پڑھیاں ہوں 7 سورتاں پڑھیاں ہوں 10 سورتاں پڑھیاں ہوں انہاں نوں ہو سکتا ہے سورہ یاسین آندی ہوئے سامنے والے نوں پاویں پورا قرآن آندا ہوئے تے نوٹ تے انہاں نوں دینے نے ہاتھ بھی انہاں دے چومدے ہو اس طرح بھی کردے ہو گل انہاں دی نہیں گل میری نہیں گل کسے پیر دی نہیں گل کسے ولی دی بھی نہیں گل ساری جو حضور کا نام لیتا ہے اسے عزت ملتی ہے اے بابے خادم رضوی صاحب نو اللہ دی قسم چاہ کے میں اے کچھ عرصہ پہلے توجہ کرے توجہ گل سن لو انہاں نوں جاندا کسی کچھ عرصہ پہلے بندہ تسی جاندے سی اچھا بولو مسیتی بیٹھے ہو جھوٹ نہ بولنا خدا دا غضب ہوندا ہے اودے تے جڑا کوڑا ہوندا خدا کی قسم ہے لیکن ہن پوری دنیا میں نہ لے کے تساں دیکھو وہ بابا جس نے نوجوانوں میں گرمی پیدا کی او بابے دی گل نہیں گل ساری سرکار جیڑا بندہ حضور دی اونچا بولو ہن بولو ہن نعرے دا جواب دیو زندہ اے سانو مولویاں نوں بھی خیال کرنا چاہیے اصل سانو اتنا لبدا ہے تو میں دل نال دساں اتنا لبدا ہے اساں کھاندے ہاں فری مستی تاں چڑھدی ہے سن ادھر میرے اللہ دی قسم چاہ کے نوابیاں انہاں نوابیاں وچ حضور شکر بڑھنا چاہیے ان نوابیوں میں شکر بڑھنا چاہیے ادھر میری طرف دیکھو پورا مجمع اتنا جا بندہ ہوندا جے ماں دے ٹھڈ وچ اتنا جا 2 سینٹی میٹر اتنا سا تو ماں کے سینے کا پانی باپ کے صلب کا پانی سمجھ آئی جے منی جو بندے کی ہوتی ہے اور عورت کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں 2 ٹوک یہ وضاحت ہوئی ہے یخرج من بین الصلب والترائب عورت کے دونوں پستانوں کے درمیان سے اچھل کے نکلنے والا پانی اور مرد کے صلب سے تیری اور میری تخلیق پتر اس سے ہے اور ہم متکبر بنے ہوئے ہوتے ہیں تکبر تو پہاڑ بنے ہیں دنیا 4.5 بندے ہاتھ کے چوم لاون اساں بندیاں وچوں بندے ہی نہ رہندے مفت میں ہماری خدمتیں ہوتی ہیں ہاتھ چومے جا رہے پاؤں چومے جا تو جدے 10 بندے منن والے ہو جان ان کا دماغ پھر جاندا ہے کیوں غور کر بندے تیری تخلیق کیا ہے تو ضعیف ہے تو کمزور ہے تو کچھ نہیں ہے یہ محبوب کے صدقے میں عزت ہے اب تو اپنے آپ کو وہ پہلوان سمجھتا ہے دوسری ساریاں جبنا سمجھتا ہے اینج نہ کر ہوش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا میرے بچوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں سائیاں ایس واسطے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جیڑا وڈے دا احترام نہ کرے او دا میری امت نہ کوئی تعلق نہیں جیڑا نکے نال پیار نہ کرے بلکہ قسم خدا کی ایک دن تو یہاں تک فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن وہ صحابہ پاکاں نے عرض کی تھی کیلا یا رسول اللہ من انہیں عرض کی تھی حضور قسمہ چاچا تھی کنوں آدھی مومن نہیں حضور نے فرمایا من لا یأمنو جارہو اللذی لا یأمنو جارہو بوائقہو وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی جس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور ساڑیاں حلقاں انہیں سنتوں نے بے منجا کر دیں اینی نہ کرو اپنے آپ نو عاجز بندہ اور حضور دا غلام سمجھو اور سمجھو کہ جتنا نیواں رو گے اتنے اچھے ہو جتنے نیوے رو گے اتنے تو جتنے اچھے وہ بکرا ہے نا بکرا میں او دی جدوں ذبح ہویا تو کھل بابا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بڑی کم دی گئی یہ بابیاں بڑی کم دی گلاں کیتیاں آپ فرماندے وہ جدوں گلے تے چھری پھر گئی نا تو پھر اودیاں جڑیاں آندراں سن نا انہاں نو چھک کے سکا کے تے جدوں ستار بنائی گئی تے پھر جدوں سٹار بجائی تے کردی تو تو پہلے کردے سی میں فرمایا جے پہلے ہی تو کرے یار تو چھری کیوں چلے میں چھڈ تو بول حضور آپ اے مجمع حضور میرے واسطے نہیں حضور آپ واسطے ہے اے عزت حضور میری نہیں آپ دی ہے
حضور حسن کھٹو ہاں، حضور حسن تواڈے کتیاں دے کتے ہیں. اے نظریہ رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دسو رکھو گے تے لوکاں دے عیب جوئی نہیں کرنی. کسی دا عیب پتہ لگ جائے انہوں ننگا. علماء بھائی بھی توجہ کریں. کسی بندے کا کوئی عیب پتہ لگ جائے تو انہوں ننگا. حضور نے فرمایا جیڑا میرے کسی امت دے مومن دے عیباں دی ٹول آئے. مثلا میں ہوں جناب خام کا تہاڈی تحقیق کردا پھراں تسی کتھے امام ہو تے کتنے بندے تہاڈے مخالف نے تے کون تانوں مندا ہے تہاڈیاں غلطیاں کیڑیاں نے. اے شرع شریف نے میرے اوتے لازم کیتا ہے. اچھا بولو پراؤ. بلکہ حضور نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا. ظن المؤمنین خیرا. اے جنوں ظن المؤمنین پڑھتے ہیں ظن المؤمنین خیرا. فرمایا مومنین کے لیے اچھا گمان رکھو. سمجھ آئی؟ ایویں نہ ٹھوک دیو فلانا ہن جو فلانا ہن مینوں ایویں مستی چڑھ جائے کوئی میں کرسی تے بیٹھے ہاں سپیکر میرے ہاتھ وچ پڑیا ہن میں اس بڈھے نوں چھک دیاں بچے نوں. اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی نعت خوان بھی غلطی کرے اس کو بھی سٹیج پر ذلیل نہ کرو بلکہ اس کو سمجھاؤ چونکہ وہ عالم تو نہیں ہوا. یہ جڑے نعت خوان ہے کوئی عالم تو نہیں. کیوں جی تساں صرف پڑھی ہوئی نحو پڑھی ہوئی فلسفہ پڑھے حدیث پڑھی ہوئی فقہ پڑھی ہوئی نہیں. ہن انہاں کولوں اگر کوئی غلطی ہوئے تو میں آکھاں میرا بچہ اعظم میرے کلیجے دا ٹکڑا انہاں تیرے نال گل کراں تے جدوں انج کر کے میں بچہ پتر کر کے اینوں گڈی وچ بٹھا کے ہاں بچیا اے کم اگلے دڑے انہاں نوں میں گل کیتی اس اعظم کتنے دڑے پہلے گل کیتی 2 ہفتے پہلے. میں نے کہا جہاں تم مولا علی کی منقبت پڑھتی ہو نا دار سیدھا صدیق اکبر دی بھی پڑھیا. وہ 2 ہفتے پہلے میں نے گل کی تھی. 1 ہفتہ پہلے چونکہ ہمارا ہر دوسرے دن آپس میں ٹکرا ہوتا ہی رہتا ہے تقریباً. اگلے دن میں انہوں کا ایک پروگرام تے میں گیا تو میں جا کے جیسے ہی میں اتنے جا کے بیٹھا تو اگے لگے ہوئے سن سیدنا صدیق اکبر دی منقبت پڑھنا ہیں جی. اور وہ کیڑا بول سی پہلا خلیفہ یا صدیق. ہاں اور وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر مولا علی کی منقبت پڑھی کڑ کڑا کے دیتے. لیکن اگر میں اس کو اس وقت پہلے ہی مجمع میں 2 ہفتے پہلے بولا کون یار یہ تو علم بھی نہیں دستا ہو جڑا سر زبانہ رکھی ہیں. کون سا علم یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ننگا کر کے رکھ دو. دین تو کہتا ہے ننگے پہ کپڑا ڈال دو. ننگے پہ کپڑا. میرے مولا علی سے پوچھا گیا حضور بندیاں دیاں برائیاں تساں بیان کدی نہیں کیتیاں. آپ نے فرمایا علی کی آنکھ کسی کے عیب کو دیکھتی ہی نہیں. ایک گل. اور میں ابھی آپ کو ایک حدیث شریف سنانے لگا ہوں. حدیث بخاری شریف میں اور بس میرا یہ آخری کلام ہے. بخاری شریف میں کس میں جی بخاری و مسلم میں کس جنے نے روایت کی تھی اسامہ بن زید بن حارثہ. آپ کو پتا ہے اسامہ بن زید بن حارثہ کون ہے؟ پتا ہے یہ فتح مکہ کے وقت حضور کے آگے گود میں اسامہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے باپ کو حضور نے اخو کہا ہے. اخو نہ یہ ہمارا بھائی ہے. پورے قرآن کے 30 پاروں میں صرف اس ایک صحابی کا نام آیا ہے زید. یہ کھل گئے نصیب سونے دے کی گل کیتی ہے او میری جان قربان کراؤں. حضرت اسامہ ایڈے حضور دے چہیتے صحابی نے. حضور ان کو اکثر کہتے تھے مجھے تجھ سے محبت. پورا مجمع یہ چاہتا ہے نا ہم حضور سے محبت کریں. تو اس جنے دا عالم کیا ہوگا. حضور نے خود انہوں گھوڑے تے سوار کیتا ہے آخری ویلے آخری ایاموں میں. تو ایک گھوڑے تے بہندے ہی نہیں سن چیخا مارن رومن. تو حضور نے فرمایا ارکب جا اسامہ چل سوار ہو. تو رو کے کہنے لگے حضور اسامے وچ جان نہیں تساں زمین تے ہو تو میں گھوڑے تے بیٹھ جاؤ. یہ اسامہ بن زید جن کو لڑکپن میں حضور نے امیر بنایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں ان کو امیر بنایا. تو لوگوں نے چند بندوں نے حضرت عمر فاروق کو وکیل بنا کر اپنا بھیجا حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ اسامے کو امیر نہ بناؤ اس کی عمر تھوڑی ہے یہ لڑکا ہے. بڑی بڑیاں عمریں والے موجود نے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سنو صدیق پاک کا جملہ. فرمایا اگر ابوبکر کے جسم کو پرندے نوچ کے کھا جائیں پھر بھی امیر اسامہ ہی بنے گا اس لیے کہ میں نے نہیں بنایا مصطفیٰ نے بنایا. گل ساری اے حضرت اسامہ بن زید. بس ترجمہ ہوں عربی ساری پڑھنے ٹائم لگ جاسی. ترجمہ سن لو تو مقصد بھی ساڈا ترجمے نال ہی ہے. تواڈے تے روب نہیں پانا مقصود
اللہ دی نظر وچ ایک لمحے تو پہلے وہ بندہ ڈگ جاندا ہے جڑا دوجے نو مرعوب کرن دی کوشش کرے. حضور نے فرمایا جڑا صرف میرے کسی امتی نو ڈرائے کہ کر دے وے، فرمایا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. اور یہ صرف میں تقریروں میں نہیں کہتا ہوں، اللہ دی قسم ہے. اے گڈی میری کھلوتی ہوئی ہے، کوئی ڈرائیور میں نہیں رکھیا، نہ ہی کوئی میرا کوئی وہ سیکٹری میکٹری ہے، نہ ہی کوئی دفتر مفتر ہے، لیکن جو میرے ساتھی میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں سلسلے کے، کبھی کون کبھی کون کبھی کون، ابھی بھی جو موجود ہیں، سب سے مشکل ترین کام ہے میری گاڑی چلانا. کیوں؟ ڈرائیور ماہر نے ہو، ان کو میں بولتا رہتا ہوں دھیان کرو کہ ڈڈ نہ آوے، اگے چوہا نہ آوے، کتا نہ آوے، تھلے ٹائر دے نہ آوے. تو جے کرے غلطی سے آ جائے تو میں یوسف شاہ اس کو کہتا ہوں پترا جے رب تینوں بناوے یار ڈڈ تے اس ڈڈ نو بٹھاوے یار گڈی تے اے تیرے اتوں لنگے یار تے تیرا کیا حال ہوئے. پھر دوسری بات، اکثر میں کہتا ہوں ہماری گاڑی کھڈے میں لگتی ہے، لگے اگوں بندہ آ رہا ہے تو تسی آپ سائڈ سے ہو، اونوں ڈراندے ہو، ڈر جاندا ہے ہنج کر کے. پھر میں یہ ہر مرتبہ یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ جس نے میرے کسی امتی کو ڈرایا، فرمایا خوف زدہ کیا، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. آپ سے اور مجھ سے حضور کو اتنی محبت ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس بات کو سمجھو. اور ہم جو ہے ایک منٹ میں دوسرے کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور تم کون ہے اور فلانیا. آپ وعدہ کرو کسی کو ذلیل نہیں کرو. تھوڑا جا تو چک کے دسو کسی کے عیب بھی تو جی لگ جائے پتہ، جی عیب پتہ لگ جائے یوٹیوب پہ فیس بک پہ، جی فیس بک پہ چڑھاؤ، یہ دی خبر چڑھاؤ. اللہ جانے خبر چھوٹی چڑھا دے ہو. اگر آپ حضور کے غلام ہو آپ کو لوٹنا پڑے گا اور اس ماحول میں آنا پڑے گا جو ماحول مدینہ ہے. اگر آپ حضور کے عاشق ہو تو آپ کو حضور کی ماننی پڑے گی. اگر نہیں مانو گے فار ہو جاؤ گے. کامیاب صرف وہ ہے جو مصطفیٰ والا. اسامہ بن زید کو حضور نے بھیجا ایک علاقے میں، وہ بنی جوہینہ کا ایک قبیلہ تھا، خورا کا بولتے ہیں اس کو، خورا الالخورقہ من جوہینہ. وہ فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الالخورقہ، ہمیں خوراکہ کی طرف جوہینہ کی شاہ کی طرف بھیجا حضور نے. اور جب ہم فرماتے ہیں فَسَبَّخْنَا الْقَوْمَ، اساں سویرے سویرے قوم تک پہنچ گئے جتھے حضور نے بھیجا. فَعَزَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کو کھینچا اور اتنا ان سے جنگ ہوئی کہ سارے انہوں چھک چھک دیتا مار دیتا. فَلَمَّا غَشِيَ، ہاں پھر ہم نے جب فتح پالی تو ایک آدمی کو فرمایا فَلَحِقْتُ عَنَا وَلَحِقْتُ عَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلٌ مِّنْهُمْ. جدوں اساں سارے انہوں مار دیتا، ایک بندہ اساں دیکھیا، ایک رَجُلٌ مِّنْهُمْ، ایک بندہ ہمیں ملا. فلما غشینا، جب ہم نے اس کو گھیر لیا بندے کو، قال لا الہ الا اللہ، اس نے کو فٹوٹ پڑیا. جدوں اسا مارن لگے میں اور ایک اور انصاری اسامہ فرماتے ہیں محبوب ہیں حضور کے، فرماتے ہیں جدوں اسا انہوں مارن لگے انہیں فوراً کو پڑیا لا الہ الا اللہ. فکف عنہ الانصاری، وہ انصاری صحابی تو مار کے چھال پر ہو گئے. انہوں نے کہا میں نہیں مارنا، میں نہیں مارنا، انہیں کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. وہ فرماتے ہیں مگر میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اسے نیزوں پہ نیزے مار کے مار دیا. جب ہم مدینے فلما قدمنا بالغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مدینے میں پہنچے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے حضور کو پتا تھا ساری بات. تو جیسے ہی ہم حضور سے ملے، حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا یا اسامہ اقتلتہ، اوے اسامہ تو انہوں مار دیتا ہے بعد ما قال لا الہ الا اللہ، انہیں لا الہ الا اللہ پڑے تمہارے. تو میں نے کہا یا میرے آقا یا رسول اللہ انما کانا متعوذن، وہ حضور وہ ڈر دے مارے کلمہ پڑھ دا سی. حضور نے پھر دوجی باری آگیا اور تو کلمہ پڑھنے نے مار دیتا. پھر تیجی باری جدوں انہوں نے کیا ما زال یکررھا علیہ، حضور نے اتنی مرتبہ مجھے یہ بات بار بار بولی کہ حتی تمنیتو. انہاں جملیاں دا معنی علماء سمجھیں تو سنو. وہ فرمانے نے حتیٰ کہ مجھے یہ تمنا ہوئی کاش آج سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا، کہ اتنی ناراضگی آج مجھے سہنی پڑی حضور کی. کاش کہ اس وقت کے گزرنے کے بعد میں نے کلمہ پڑھا ہوتا تاکہ میرے آقا مجھ پر اتنا ناراض نہ ہوتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وعدہ کرو کسی کے عیب کو ننگا نہیں کرو.
اور کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کرو یہ بھی وعدہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھو اور نماز بھی ایسے پڑھنی ہے جب السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو تمہارے پیش نظر ذات مصطفیٰ ہو پھر نماز ہے، نہیں تو نماز کو نہیں. یا اللہ ہمیں نمازی بنا، یا اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، یا اللہ ہمیں عاشق اہل بیت بنا، یا اللہ ہمیں عاشق صدیق و عمر بنا، یا اللہ ہمیں عاشق خواجہ و غوث بنا، یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کا ادب دے، یا اللہ اس مجمع میں کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد کر، یا اللہ اگر اس مجمع میں کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے، تو یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی پٹڑی سے اترا ہوا ہے تجھے تیری عظمت کا واسطہ اسے لا کر پھر اس پٹڑی پر چڑھا کہ جس پر چڑھنے کے بعد منزل مکینے گنبد خضرا ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو میں معافی کا خواستگار ہوں. بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں، دوڑنا نہیں. یہ نا دعا بندیاں تو سوا جڑے میرے نال بالکل ڈسٹرب نہ کرنا. حضور غریب نواز آپ دا بے پناہ شکریہ، آپ دا بھی شکریہ.